وہ سوئمنگ پول کے قریب کھڑا باپ کے ساتھ ٹہلتا ہوا کوئی بات کر رہا تھا۔ وہ ان دونوں کو وال گلاس سے دیکھتی کچن کی طرف دوڑی تھی۔ نوشین نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ جھجکتی ہوئی کیتلی پکڑ کر اس میں ایک کپ پانی ڈال کر چولہے پر رکھتی اس کے ابلنے کے انتظار میں تھی۔ شرمین نے سبزی کاٹتے رشک اور حسرت سے اس لڑکی کی قسمت دیکھی تھی۔ کیا تھا اگر سردار ان کی کسی لڑکی کا نصیب ٹہر تھا؟ واہ اللہ تیری قدرت! وہ بڑبڑائی۔ وہ آب دودھ ڈال کر پتی تیز رکھ کر چائے کو خوب پکاتی۔ سفید کپ جن پر سنہری پھول بنے ہوئے تھے چائے چھان ہی تھی۔ دوسرا کپ کس کے لیے ہے؟ نوشین نے پوچھا۔ انہوں نے سوچا شاید وہ اپنے لیے بنا رہی ہو۔ انکل جی اور سردار جی کے لیے، عائشہ سے کہہ کر وہ ٹرے اٹھا کر باہر چلی گئی۔ دیکھ لو قسمت انسان کو کہاں سے کہاں لے آتی ہے، ورنہ اس گھر میں سردار بیگم بننے کے خواب کس کس نے نہ دیکھے تھے۔ نوشین بریانی پر دم لگاتی ہوئی ٹھنڈی آنکھ بھر کر بولی۔ شرمین نے بھی سر ہلا دیا تھا۔ انکل کہاں گئے؟ میں ان کے لیے چائے لائی تھی۔ وہ اسے اکیلے دیکھ بے سادگی سے بولتی چپ ہوئی پھر ٹھٹکی۔ وہ بلیک پینٹ جس پر باریک سفید لائنیں بنی ہوئی تھی اس کے اوپر اس کی دی ہوئی بلیک پلین شرٹ پہنے ہوئے تھا جس کی سلیو ہاف تھی۔ دودھیا مضبوط بازو کثرت جسم پر وہ شرٹ بے انتہا جاجری تھی۔ وہ دھیمی مسکان سے اسے دیکھتا چونکا تھا۔ سوجے ہوئے ناک پر دھوپ میں چمکتا وہ لال موتی خوب نمایاں تھا۔ ہیر واٹ از دس؟ وہ اس کے قریب آتا ہوا حیرت سے پوچھا تھا۔ ہیر کی آنکھیں ڈبڈبائی۔ آج لڑکیوں نے زبردستی میرا ناک چدوا دیا۔ مجھے اس وقت اتنا درد نہیں ہوا تھا لیکن جب سے دوا کا اثر ختم ہوا ناک میں درد ہے جس کی وجہ سے سوجن ہو گئی ہے۔ کیا اچھا نہیں لگ رہا؟ وہ منہ بچو جیسا بنا کر کہتی آخر میں بے ساختہ پوچھ بیٹھی تھی۔ اچھا لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہیر، لیکن تمہیں درد کتنا ہوا ہے یار، کیا ضرورت تھی؟ میں ابھی ان لڑکیوں کی خبر لیتا ہوں۔ وہ غصے سے کہتا 2 قدم ہی چلا تھا جب وہ ٹرے ٹیبل پر رکھ اس کی کلائی دونوں ہاتھوں سے جکڑ چکی تھی۔ ان سے کچھ مت کہیے پلیز، میرا ہی قصور تھا۔ مجھے بھی شوق تھا نا، کل تک تو ٹھیک ہو ہی جانا ہے نا۔ اس کے سامنے کڑی عائشہ سے اسے سمجھا رہی تھی جس کی نظریں اس کے ناک پر تھی۔ کچھ لگائش پر اسے چیئر پر بٹھاتا ہوا پوچھا تھا۔ ہاں مہودیا نے کوئی کریم دی تھی وہ لگائی تھی، اب درد نہیں ہے۔ وہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجالتی ہوئی بولی۔ وہ مسکراتا ہوا نیچے بیٹھا۔ ہیر پریشان ہوتی کرسی سے اٹھنے لگی تھی۔ ہیر بیٹھی رہی، وہ اسے دیکھتا ہوا ٹوک گیا تھا۔ وہ بیٹھی رہ کی نظریں اپنے ہاتھ پر تھی جو وہ پکڑے عائشہ سے انگوٹھے سے سہلا رہا تھا۔ اس کا ننھا دل لرزنے لگا تھا۔ پلکوں کا رقص بڑا ہی دل موہ لینے والا تھا۔ ہیر، اس نے جھکے سر والی لڑکی کو شدت سے پکارا تھا۔ جی وہ سر اٹھائے جواب کی منتظر تھی۔ کیا سچ میں جادو کرتی ہو؟ وہ سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ نہیں وہ جھوٹ بولتا ہے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ پریشانی سے بولی۔ پھر کیسی لڑکی ہو؟ وہ نظریں اس کے نقوش پر گاڑے گمبھیر لہجے میں پوچھا تھا۔ اچھی لڑکی ہوں، جادو کرنے والے تو اچھے نہیں ہوتے، وہ تو جہنم جائیں گے نا۔ وہ غزان کو دیکھتی بڑی سنجیدگی سے اپنی صفائی پیش کر رہی تھی۔ مائی گوڈنس، کتنا کچھ پتہ ہے ہیر کو۔ اچھا آج موڈ میرا اچھا ہے، میں چاہتا ہوں تم مجھ سے کوئی فرمائش کرو۔ وہ ہنوز اس کے پاس 2 زانوں بیٹھا ہوا پوچھا تھا۔ اوپر کھڑی شائنا جلن اور حسرت سے پاگل ہونے کو تھی۔ جی وہ حیران ہوئی۔ مانگو کچھ۔ وہ کھڑا ہوتا اسے بھی ساتھ میں کھڑا کرتا ہوا پوچھا تھا۔ وہ حیران ہوتی اسے دیکھ گئی۔ ہیر سوچا مت کوئی بس فٹ سے بولا کرو، میرا دل کرتا تم مجھ سے فرمائشیں کیا کرو، روٹھا کرو، اور وہ کہتا چپ ہوا اور وہ مسمائے سی ہوتی جواباً پوچھی تھی اور کچھ نہیں۔ وہ زیر لب مسکان سجائے بولا تھا مجھے یہ چاہیے۔ وہ بولی تھی۔ وہ اس کے اشارے پر نظریں اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی کی درمیانی انگلی میں پہنی رنگ کو دیکھتا چونکا پھر حیران ہوتا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ آر یو سیریس مس ہیر؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں آپ نے کہا نا جو مانگو۔
جو مانگو وہ آپ دیں گے تو پھر دیں رنگ۔ وہ کہتے ہی ہتھیلی بھی پھیلا گئی تھی اس کے سامنے۔ ہاں 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 مائی گاڈ ہی تمہاری نظریں صرف میری چیزوں پر ہی کیوں ہوتی ہیں؟ یہ تو سونے کی نہیں ہے، میں تمہیں ڈائمنڈ کی لا دوں گا، یہ تو ویسے بھی تمہیں کھلی ہے کافی۔ وہ سورج چہر سے ہبکی والی لڑکی سے بولا۔ آپ نے کہا میں فرمائش کیا کروں، وہ ہبکی سے بولی تھی، بلکہ بچوں کی طرح دائیں پاؤں بھی پٹک چکی تھی۔ وہ جواباً ہاتھ اس کی طرف بڑھا گیا۔ وہ اس لڑکی کے سامنے خود کو بے بس محسوس کرتا تھا۔ شہنام ٹھیک ہی کہتا تھا، وہ کوئی جادوگر نہیں تھی شاید۔ ہیر نے جھجکتے ہوئے ہاتھ تھام کر وہ رنگ عائشہ سے اتار کر کسی متاع حیات کی طرح ہاتھ میں وینچی تھی۔ مجھے لگتا ہے کسی دن تم میری شرٹ، یا پھر کسی دن میری ٹائی، پھر کسی دن میرا بریسلٹ، پھر کسی دن تم میرے شوز بھی مانگ لو گی۔ وہ اسے تھام کر دل کے عین سامنے لاتا ہوا شرارت سے بولا تھا۔ وہ شرمندگی سے سرخ چہرہ لیے سر جھکا گئی۔ رضان تیمور نے دل کے کہنے پر دھیرے سے اس کے ناک پر ہونٹ رکھے تھے۔ اس نے سنہری نظروں سے اس کا شفق کے رنگوں سے سجا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ وہ جا جھکا تھا لیکن اس سے پیچھے پتھر کا بنا گیا تھا۔ وہ ساکت سی کھڑی رہ گئی تھی۔ آج تم مجھ سے بچ کر دکھاؤ۔ چلی جاؤں گی میں آج یہاں سے، لے کے تمہیں سبق سکھا کر جاؤں گی، یاد رکھو کہ تم مجھے۔ شائنہ نے آنسو صاف کر کے نفرت سے سوچا تھا۔ وہ اب ہتھیلی میں پڑی قیمتی رنگ کو دیکھ کر ہنسی تھی۔ خوشنما سی مسکراہٹ تھی جو اس کے نقوش میں سے پھوٹنے لگی تھی۔ چہرہ سارا سرخ پڑ چکا تھا اور ہونٹ بہت ہی خوبصورتی سے مسکان میں ڈلے ہوئے تھے۔ ڈیڈ شادی کی تاریخ کے لیے آج سب کو بلا لے، آئی ایم ریڈی ناؤ۔ وہ کوریڈور میں آیا تھا جب سامنے سے آتے تیمور خانم سے بول کر وہ آگے بڑھ گیا تھا، رکا نہیں تھا۔ پروقار چال چلتا وہ آگے بڑھنے لگا تھا جب وہ حیرت سے پلٹ کر مسکرائے تھے۔ پھر موبائل نکالتے وہ اس پر کوئی نمبر ڈائل کرنے لگے۔ رائنا نے اسپاٹ نظروں سے تیمور خانم کو دیکھا۔ آخر کب تک تم ایسے ہی مجھ سے منہ موڑے رکھو گی؟ میں تم سے اپنے اس گناہ کے لیے معافی مانگتا ہوں رائنا، پلیز شادی کی ڈیٹ فکس کرنی ہے ہم نے آج، تمہارے بنا کیا وہ خوش ہوگا؟ آگے تم خود سمجھدار ہو۔ تیمور گرے شرٹ، بلیک پینٹ، بلیک ہی کوٹ میں بہت ہی سوبر اور ہینڈسم لگ رہے تھے۔ وہ لگتے ہی نہیں تھے ایک جوان 30 سال بیٹے کے باپ۔ اپنے بیٹے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، میں شام کو آ جاؤں گی، وہ چائے کا کپ اٹھاتی ہوئی بولی۔ تیمور خانم نے غور سے ان کے چہرے کو دیکھا جو بے تاثر تھا۔ تمہاری مہربانی ہوگی رائنا، اور ہو سکے تو شادی تک وہیں رکنا، اس سے میری اور میری بیٹی کی التجا سمجھ لینا۔ تیمور نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دھیمے سے التجا کی تھی۔ رائنا نے ایک جھٹکے سے ہاتھ کھینچا اور کھڑی ہوتی لاؤنج سے نکل گئی۔ ہیر نے منہ بسوڑا، وہ جانتی نہیں تھی کیا بات ہو رہی، لیکن اتنا سمجھ چکی تھی کہ آج بھی ناراضگی برقرار تھی۔ کیا آنٹی آپ سے بہت ناراض ہیں؟ ان کے سامنے والے چھوٹے سے ٹیبل پر بیٹھی وہ جھجکتے ہوئے پوچھی تھی۔ ہاں متاثر سے بولے وہ بھی پریشانی سے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ چلی اب تمہیں اسکول بھی تو جانا ہے، وہ بیچارہ سا منہ بنائے بیٹھی اپنی بہو سے بولے تھے۔ وہ ہاں میں سہلاتی 1 منٹ کا کہتی اندر کسی کمرے میں باقی جب وہ پیچھے سے عائشہ سے ہنسے تھے بالکل بیٹی کی طرح۔ وہ جب سے اسکول سے آئی تھی کافی حیران تھی۔ محل کو آج خوب چمکایا لچکایا جا رہا تھا، ملازم کاموں میں متحرک تھے، پھولوں کی سجاوٹ ہر جگہ کی جا رہی تھی۔ وہ بور سی ہوتی کھڑکی میں چلے پھر ٹھڑکی۔ وہ مسکراتے ہوئے خادم کی کوئی بات سن رہا تھا، نظریں بس فون پر تھی۔ اس کے ٹھٹکنے کی وجہ سے داغستان کا حلیہ تھا۔ اس نے بہت کم انہیں شلوار قمیض میں دیکھا تھا۔ وہ آج نیوی بلو سوٹ پر بلیک واسکٹ پہنے اپنے شاندار پرسنالٹی سے ہیر کے چہرے پر کئی رنگ بکھیر گئے تھے۔ وہ کھڑکی میں کوہنی جماتی انہیں بس دیر تک دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ سرخ سوٹ پر سرخ ہی دوپٹہ لیے ہوئے تھے، ناک میں بڑا سرخ نگ والا کوکا چہرے کو عجیب سی چمک بخش رہا تھا۔ بالوں کی چوٹی بنا کر دائیں کندھے پر ڈالے ہوئے تھی، سردار کی گھڑی کافی تنگ کر کے کلائی میں پہنی ہوئی تھی۔
ان کی انگوٹھی پر کافی سارا دھاگا باندھ کر بمشکل بڑی انگلی پر فٹ کی ہوئی تھی۔ بھلا کوئی تھی اس جیسی دیوانی؟ وہ کتنی اچھے لگ رہے، شاید مہمان آنے ہوں آج۔ وہ کچھ سوچ کر بولتے سامنے دیکھنے لگے تھے جہاں بڑے سے دہلیز سے سفید کرولا اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ گاڑی سے پہلے تو رائنا نفیس سے ٹی پنک کلر کے سوٹ پر بلیک بڑی سے چادر اوڑھے باہر نکلی تھی، لیکن پھر وہ حیران ہوتی سیدھی ہوئی تھی۔ بہت پیاری سی ایک متناسب سراپے والی لڑکی باہر آئی تھی۔ وہ بلیک ٹانگ جینس پر بلو کلر کی بہت شارٹ فراک پہنے ہوئے تھی۔ کھلے کندھوں تک آتے ریشمی بال، اونچی کالی سینڈل والی وہ لڑکی ہیل کو چونکا گئی تھی۔ سردار غزان نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ جواباً وہ لڑکی اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں سے لیتی کافی پرجوش تھی۔ اس کی نظر سے غزان تیمور کے چہرے پر تھی۔ یہ کون ہے؟ ہیل ایک دم سے پلٹی تو اس کے لیے اتنی تیاریاں ہو رہی تھی۔ وہ سوچتے ہوئے باہر بھاگی تھی۔ راستے میں ہی مہودیا ہاتھ میں ایک سوٹ پکڑے اسے سے ٹکرائی تھی۔ اچھا آپ مل گئے، بتائیے یہ سوٹ کیسا ہے؟ میں نے آن لائن منگوایا ہے آج کے لیے، وہ سوٹ کو سامنے کرتی ہوئی پوچھی تھی۔ اچھا ہے، کہتے ہی وہ آگے بڑھی تھی جب مہودیا نے ہلکے سے اس کی کلائی پکڑی۔ سب اچھا ہے، 20,000 کا لیا ہے میں نے، مہودیا نے ہلکے سے سوٹ کو دیکھ کر کہا۔ ہیل کا وجود بےتابی میں ڈالا۔ بہت اچھا ہے، پلیز آپ جانے دینا۔ بنا سوٹ کو دیکھے جلدی سے کہتی وہ باغ کھڑی ہوتی، جبکہ مہودیا نے حیرانگی سے اس کی عجلت اور بےتابی نوٹ کی تھی۔ پھر وہ سفینہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ جلدی سے مین دروازہ جو لاؤنج میں کھلتا تھا اس کے پیچھے ہوئی کہ وہ تینوں اندر ہی آ رہے تھے۔ واہ، بہت پیارا گھر ہے، وہ لڑکی خوبصورت انگلش لہجے میں بولی تھی۔ تھینکس، حالے وہ گمبھیر لہجے میں کہتا اچانک ہی چلتا رکا تھا۔ وہ واپس پلٹا۔ ہیل یکدم سے دروازے کے پیچھے سردار نے ادھر جیسے کسی اپنے کی موجودگی محسوس کی تھی، لیکن جب کوئی نظر نہیں آیا تو وہ واپس پلٹ گیا۔ لاؤنج میں سب لڑکیاں اٹھے کھڑی تھیں جیسے رائنا کا استقبال پر مامور ہو۔ رائنا سب سے رسمی شامل تھی۔ غزان کو کمرے کا چلنے کا کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ حالے آؤ، تمہیں تمہارا کمرہ میں حدود دکھاتا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے کہتا۔ اس سے لیے دائیں کوریڈور جس کی سیڑھیاں 3rd فلور کو جاتی تھی لے کر بڑا تھا۔ وہ ہنستی مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ ہولی تھی۔ ہیل کا دل دکھا تھا۔ جب میں پہلی بار آئی تھی تو مجھے نورا کے ساتھ کمرے میں بھیجا تھا اور اس سے خود نے گئے ہیں۔ وہ پریشانی سے سوچتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ سامنے سے ہی وہ دوبارہ اسے نظر آیا تھا۔ ہیل نے ہلکی لیے نظروں سے اسے دیکھا۔ کیسی ہو؟ صبح سے نظر کیوں نہیں آئی مجھے؟ اس کے چہرے کو آنکھوں میں جذب کرتا ہوا پوچھا تھا۔ میں تو یہی ہوں، آپ ہی آج فارغ نہیں ہیں، لہجہ ہنوز سب کے لیے ہوا تھا۔ وہ دھیمے سے ہنستا سر ہلا گیا۔ یہ تیاریاں کس لیے؟ اس کے پیچھے چلتی ہوئی وہ پوچھی تھی۔ وہ مسکرایا۔ شادی کے لیے، وہ بس اتنا بولا۔ کس کی شادی کے لیے؟ وہ حیران ہوتی پوچھی تھی۔ میری شادی کے لیے، وہ جواباً بولتا واپس پلٹا، جبکہ عین اس کے پیچھے چلتی وہ زور سے اس سے ٹکرائی تھی۔ ہیل کا ناک اس کے کندھے سے مس ہوا تھا۔ وہ ناک کو تھامتی پیچھے ہوئی۔ آپ کی شادی؟ وہ ساکت سی ناک تھامے ہوئے پوچھی تھی۔ وہ اس کے ناک سے ہاتھ ہٹا کر دیکھتا کہ کہیں زیادہ زور سے تو نہیں لگا ہوا تھا۔ کس سے؟ وہ پریشان ہوئی۔ ایک لڑکی سے۔ سوچا کر ہی لو شادی، ڈیڈ کہتے میری عمر کے لڑکے 2 بچوں کے باپ بن چکے ہیں، تو سوچا چلو کر لیتا ہوں شادی۔ تم کیا کہتی ہو اس بارے میں؟ وہ ہونٹ کا کونا دانت میں دبائے شرارت سے پوچھا تھا۔ وہ شدید پریشان ہوئی۔ مت کریں، ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے؟ نہ کریں، انکل کو سمجھا لیں پلیز۔ وہ حلق میں پھنسے گولے کو بمشکل اندر اتارتی ہوئی بولی تھی۔ ہاں مائی گڈنس ہی، تم کتنی کیوٹ ہو، لیکن سوری یار، میں تمہاری یہ بات نہیں مانوں گا۔ آج شادی کی ڈیٹ فکس ہوگی، ریاست کے سارے بڑے لوگ دعوت پر آئیں گے، اچھے سے تیار ہو جانا، مجھے ابھی کچھ کام ہے، بعد میں ملاقات ہوتی ہے۔ وہ آخر میں سنجیدگی سے اس کا گال تھپتھپاتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ ہیل کی آنکھیں جلملائی۔ کیا یہ واقعی اس لڑکی سے شادی کر لیں گے؟ پھر میں کہاں جاؤں گی؟ میں تو ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ کمرے میں آتی بے دہانی میں خود سے اعتراف کر رہی تھی۔ اچانک بیڈ پر پڑے بلیک شاپنگ بیگ پر اس کی نظر پڑی تھی۔ وہ بیگ کی طرف بڑی، بیگ سے تھام کر اندر سے کپڑے نکالے
جو ایک باکس میں پیک تھے۔ گرے کلر کے لمبی فراک جس کے کناروں پر سلور باریک گوٹا لگا ہوا تھا، لمبی سلیوز جو ساری موتیوں کے نام سے کام سے مزین تھی، گلا سادہ تھا، لمبے سے بہت ہی باریک، دوپٹے کے کناروں پر سلور گوٹا لگا ہوا تھا، کہیں کہیں موتی بھی لگے ہوئے تھے، نیچے گرے سلک کا چوڑی دار پاجامہ ساتھ سلور کی وہ ریڈی میڈ ڈریس بلا شبہ بہت ہی پیارا تھا، لیکن اسے ذرا اچھا نہیں لگا تھا، کوئی پیارا نہیں۔ وہ سوٹ پڑے کرتی بے دلی سے بولی، السلام علیکم، میں شہنام صدیقی صدر اغسان کا ماموں زاد بھائی، اور آپ؟ سامنے سے آتی وہ کومل سی لڑکی سے ایک دم سے بولا تھا۔ اس نے حیرانگی سے اس کے تعارف کو سنا تھا، چہرے پر بیزاری آئی کہ میں کیا کروں بھائی، مجھے کیوں بتا رہے ہو تمہیں کیوں بتاؤں میں کون ہوں؟ وہ بس سوچ کر رہ گئی، جی کیا خدمت کر سکتی ہوں میں آپ کی؟ وہ زبردست سی مسکان سے بولی، جواباً وہ بھی مسکرایا، آپ بھی بدلے میں تعارف کروائیے۔ وہ ہاتھ پوچھ پر باندھتا ہوا بولا۔ مہودیا کو غصہ تو آیا لیکن کنٹرول کر گئی، آخر وہ سردار کا کزن تھا۔ نائس نیم مسٹر، مصنوعی بڑی سی مسکان سے کہہ کر وہ اس کے پاس سے گزر گئی تھی۔ نام اچھا لگا پھر بھی نام سے نہیں بلایا، عجیب لڑکی ہے۔ وہ حیرت سے بولتا اپنا بیگ پکڑے اندر آیا تھا۔ شائنہ نے خود پر بے حسی کا ہول چڑھا رکھا تھا، وہ بھی تیار تھی، آج سکن کڑھائی والا سوٹ پہنے، کندھے پر سر و چادر رکھے، وقوفت زدہ چہرے سے ہیر کو دیکھ رہی تھی، جو کھانا کھا نہیں رہی تھی، بس اسے سے کھیل رہی تھی۔ سب لڑکیاں لمبی کوریڈور والے لاؤنج میں نرم کارپیٹ پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ ہیر بی بی، آپ کو سردار اغسان نے یاد کیا ہے؟ ملازمہ نے سر جھکا کر اسے تعظیم سے بتایا تھا۔ لڑکیوں نے اسے معنی خیزی سے دیکھا تھا۔ وہ سر ہلاتے جلدی سے باہر چل پڑی۔ ملازمہ کی پیچھے پیچھے گئی، قسمت والی ہے ہیر، سفینہ نے رشک سے کہا۔ ہاں سچ کہہ رہی ہو، مہودیا بھی بولی، جبکہ شائنہ نے قہر سے ان کو دیکھ کر کھانے کو آگے سرکایا، پھر اٹھ کر باہر کو چلی گئی۔ اس سے کیا ہوا؟ سفینہ نے حیرت سے کہا، بیچاری کے دل کو لگا ہوگا۔ مہودیا نے تعصب سے کہا، ہاں بچپن سے ہوا بھی تو صدر اغسان کے دیکھے ہیں، ہمیں تو ان کے پاس نہیں بھٹکنے دیتی تھی۔ شیزہ نے کھانے سے بھرپور انصاف کرتے لاپرواہی سے کہا تھا، سب پھر سے سر جھٹکتی باتوں اور کھانے میں مصروف ہو چکی تھی، اور واپس رات کے فنکشن میں پہنے جانے والے کپڑے ڈسکس کرنے لگی۔ جی وہ ان کے روم میں آتی ہوئی پوچھی تھی، ڈریس پسند آیا آج کے لیے؟ اسے دیکھ کر صوفے پر بیٹھتا ہوا پوچھا تھا، جی ٹھیک ہے، وہ بولی۔ اس نے اچنبھے سے اس کے بیزار چہرے کو دیکھا، کیا طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ فکر مند ہوا۔ جی لٹھ مار انداز تھا آج۔ وہ مسکرایا، آج اسکول تو نہیں جاؤ گی نا؟ وہ مسکراتی نگاہوں سے اس کا صاف شفاف چہرہ دیکھتا ہوا بولا، کیوں نہیں جاؤں گی، میں جاؤں گی۔ وہ اس کے اشارہ کرنے پر بیٹھتی ہوئی بولی، آج چھٹی کر لو، کیا یاد کرے گی ہیر؟ وہ کافی کا مگ اٹھاتا ہوا فیاضی سے بولا، نہیں کرنی، میں جاؤں گی ورنہ ٹرینر ڈانٹتی ہے۔ وہ ہوا سے لب و لہجے میں بولی، نہیں ڈانٹے گی، میں اسے فون کر دوں گا۔ اور نرم انداز میں بولا، مجھے پھر بھی جانا ہے۔ وہ ہوا تھی اور سردار اغسان جان چکا تھا، پھر اس کی مسکراتی نظریں اپنی واچ اور رنگ پر گئی تھی، جنہیں وہ بہت محبت سے پہنے ہوئے تھی۔ ہیر کیا ناراض ہے مجھ سے؟ کیا میری دوست اچھی نہیں لگی؟ وہ کچھ سمجھتا ہوا پوچھتا۔ ہیر کا دل دھڑکا گیا تھا، وہ کون سی دوست؟ میں تو آپ کی کسی دوست کو نہیں جانتی۔ وہ جھوٹ بول لیتی تھی لیکن اتنے اچھے سے نہیں۔ سردار اغسان پھر بھی اس کے جھوٹ سے متاثر ہوا تھا۔ پہلے کھڑکی سے پھر دروازے کے پیچھے چھپ کر بھی وہ نظر نہیں آئی۔ اچھا ہے، میں ملوا دوں گا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ ہیر کا چہرہ شرم سے لال ہوا، پھر حفت زدہ تاثرات چہرے پر آئے۔ وہ شرمندہ سے ہوئی، کیا آپ شادی کر کے مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ وہ بڑائی نظروں سے ان کے دلکش چہرے کو دیکھ کر پوچھی تھی۔ وہ دھیمے سے مسکرائی، کیا تمہیں صرف اس گھر میں لگاؤ ہے، مجھ سے نہیں؟ اسے واپس بٹھا کر نیچے دو زانوں بیٹھ کر سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ اس نے ٹھٹک کر سردار کا چہرہ دیکھا، پھر سر جھکا کے وہ گہرے سانس لیتے اس کے پاس سے اٹھ کر اسے بھی کھڑا کر چکا تھا۔ تیار ہو جو، پھر ایک سرپرائز میری ہیر کا منتظر ہے۔ اس کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگاتا ہوا وہ بولا، کیا سرپرائز؟ وہ حیرانگی سے پوچھی تھی۔
وہ مسکرایا، ہے ایک سرپرائز، اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، نیچے مہمان آنا شروع ہو چکے ہیں۔ وہ کہتا اسے فرصت سے دیکھنے لگا تھا۔ ہیر نے سر ہلایا اور ہاتھ چھوڑنے کی منتظر تھی۔ میرا ہاتھ، وہ سرخ چہرے سے کہہ رہی تھی۔ کون سا ہاتھ؟ یہ تو صدر اعظم کا ہاتھ ہے، ہیر وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ وہ بے انتہا حیران ہوئی، لیکن تب اس کا منہ بجا تھا، وہ اس کا ہاتھ چھوڑ گیا اور اسے بھاگنے کا موقع مل گیا۔ تم اتنا تیار ایسے ہو جیسے سردار نے تمہیں لڑکی دکھانے لے جانا ہو۔ مہدینہ اسے کافی دیر سے مرر کے آگے کھڑا دیکھ غصے سے ٹوکے، یہی سنبھلے آپ؟ وہ بال جلد سے جماتا ہوا بولا۔ مہرینہ نے دانت بھی سے شکل دیکھی اپنی، وہ بالوں کو پہل سے سیٹ کرتی بڑکی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، وہ مسکراتے لہجے میں بولا۔ مہرینہ نے ناک چڑھایا۔ چلیے دیر ہو رہی ہے، وہ اب پوچھا تھا، جو صوفے پر دونوں پاؤں اوپر کو چڑھائے ایسے بیٹھے تھے جیسے جہاز سے اٹھنے کا موڈ ہی نہ ہو۔ وہ اٹھ ہی گئی۔ سنو، وہاں میری کزن سے فری مت ہونا۔ اس کے ساتھ بائک پر بیٹھتے وہ اسے وارن کر رہی تھی۔ وہ دل سے مسکرائی۔ کیوں، آپ جالس ہوں گی؟ بائک کو دھیمی رفتار پر کے وہ پوچھا تھا۔ بہت خوش فہمی ہے تمہیں، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میری کزنیں کسی لڑکے سے بات نہیں کرتی۔ نہ کرے، آپ کیوں اپنا ہوں جلا رہی ہیں؟ اب اتنا بھی ہینڈسم نہیں لگ رہا میں آپ وہیں پریشان ہیں اور کوئی بات نہیں۔ وہ شرارت سے بولا۔ میں نے جواب میں غصے سے زور سے پانچ اس کی پشت پر رکھ کر مارا تھا اور وہ زور سے ہنسا تھا۔ اس کی جلن پر صدراعظم نے شام کو بلایا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ کیوں بلایا ہے۔ مہدیہ اور شیزہ زبردستی اسے تیار کر رہی تھی۔ لمبے قد پر وہ باریک خوبصورت فراق پہنے بہت جچ رہی تھی۔ مہدیہ نے اس کی سیدھی مانگ نکال کر آگے دونوں طرف سے فرینچ بنائے تھے۔ بھاری سونے کے جم کے ساتھ سونے کا خوبصورت نفیس سا ہار تھا۔ 3-4 انگوٹھیاں، 2 کنگن، گلابی ہلکی لپسٹک، آنکھوں میں صرف کاجل تھا اور پلکیں بڑی کی گئی تھی۔ وہ حیران پریشان تھی، آخر یہ سب کیا تھا؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اسے کوئی کچھ بتا بھی تو نہیں رہا تھا۔ نکلی کوکا نکال کر اس کی جگہ سفید نگینے والے سونے کا نازک سا کوکا پہنا دیا گیا تھا۔ بال کندھوں پر دونوں طرف سے آگے کو ڈال رکھے تھے۔ باریک نرم دوپٹے کو سر پر بہت اچھے سے پن سے سیٹ کیا گیا تھا۔ ان دونوں نے واقعی بہت دل سے ہیر رضا کو تیار کیا تھا۔ آپ تیار ہیں؟ ہیر نے حیرانگی سے مہدیہ کو دیکھا، خود کو دیکھا، وہ خود کو پہچاننے سے قاصر تھی۔ آخر مجھے کیوں اتنا تیار کیا؟ کیا آج کوئی اسپیشل موقع ہے؟ وہ کھڑی ہوتی ہوئی پوچھی تھی۔ اس کا قد ان دونوں سے لمبا تھا۔ وہ مسکرائی۔ بالکل، اب نیچے چلے، ریاست کی مہمان عورتیں آپ کو دیکھنے کو بےتاب ہے سردار بیگم جی، شیزہ نے جھک کر احترام سے کہا۔ وہ حیران کھڑی ہیر کو تھامے باہر لے آئی تھی۔ لاؤنج میں 10-15 نئے چہرے والی عورتوں کو دیکھ کر وہ حیران اور پھر نروس سی ہوتی مہدیہ کی کلائی سختی سے پکڑ گئی۔ سب عورتیں اس کے استقبال میں کھڑی ہوئی تھیں۔ ماشاءاللہ، اس کے سلام کرنے پر سب بولی تھی۔ رائنا نے محبت سے اسے تھام کر میرون رنگ کے سجے ہوئے صوفے پر بٹھایا تھا۔ وہ حیرانی سے بیٹھ گئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ خواتین کی نگاہوں میں اس لڑکی کے لیے رشک تو کچھ کی نگاہوں میں اس کے لیے حسد تھا۔ آخر وہ سردار بیگم جو ٹھہری تھی۔ باہر والے لاؤنج میں 20-25 مردوں کے درمیان وہ پراعتماد انداز لیے بیٹھا گفتگو میں حصہ دار تھا۔ اس کا احترام چھوٹے بڑے پر لازمی تھا۔ مولوی جن اس کی شادی کی تاریخ اسے سے پوچھ کر ہی رکھی تھی۔ تیمور صاحب نے اسے اٹھ کر گلے سے لگایا، پھر سعید نے، حشام نے، شہنام نے، داور نے تو برے دل سے اسے گلے لگایا تھا۔ باقی سب نے بہت احترام سے اس سے ہاتھ ملایا تھا۔ اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکان بہت بلی لگ رہی تھی۔ ہیر نے حیرت سے پیشانی چومتے بھائی کو دیکھا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر حیرانگی سے مسکرائے تھے۔ ماشاءاللہ، وہ جھکا ہوا بولا تھا۔ ہیر نمی بڑی آنکھوں سے مسکراتی جواباً اس کے جھکے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتی تھی۔ یہ اس کی محبت تھی جو حیام کو بہت پسند تھی۔ پھر وہ چونکی تھی گھر کے مردوں کے بیچ شان سے چلتا کوئی اور نہیں، صدر اعظم تیمور تھا۔ بلیک سلور گرے کوٹ پہنے وہ اپنی دلکش پرسنالٹی سے ہیر کا دل ساکت کر گیا تھا۔ وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے دیکھ کر یہ حرکت بے سہاتا تھی۔ اس کی عورتیں بھی کھڑی ہوتی ایک سائیڈ کو ہوئیں۔ گڈ لکنگ، ہینڈسم، ہالی ووڈ انداز میں بولتی اسے دیکھ وہ جواباً مسکرایا تھا، لیکن نظریں ساکت کھڑی اپنی ہی پر تھی۔ آج سے 10 دن بعد ہماری شادی، کیا مجھ سے دوبارہ شادی کریں گی؟ ہیر کے ساتھ تیمور اچانک ہی ساکت کھڑی لڑکی کا ہاتھ تھامے بولا تھا۔ لڑکیوں نے خوشی سے گالوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ وہ شامل حیران سا تھا، تبھی کہوں
انہیں بڑا خیال تھا اس کا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سوچا، پھر زور سے شوہی سے سیٹی ماری۔ ہیر ساکت منتظر جھکا ہی نہیں سکی۔ کیا یہ خواب ہے؟ وہ پریشانی اور حیرت سے سوچی تھی۔ رائنر کے نوٹ ان دونوں پر سے وار کر وہیں کھڑے ملازموں میں بانٹے دیتے۔ محنم کی گہری نظر نے نیلے سوٹ والی عورت کو دیکھا تھا، جن کی خوشی آج سنبھالی نہیں جا رہی تھی، جبکہ نوشین شل میں بس نارمل ہی تھی۔ مہرینہ تو سردار غزان کے پاس کھڑی خوشی سے ہیر کے جواب کی منتظر تھی، جبکہ خیام محبت سے بہن کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں بھر آئی تھی جنہیں اس نے مسکراتے ہوئے صاف کیا تھا۔ سردار بیگم جواب کے منتظر ہیں۔ ہمارے سردار صاحب۔ مہرینہ نے اس کا کندھا ہلایا اور وہ ہوش میں آتے سر جھکا کے معام لگتا ہی راضی نہیں تو آپ کسی اور سے کر دیں میری شادی۔ اب شادی تو کرنی ہے نا، میں راضی ہوں۔ اس کی شرارت وہ بانپ نہیں سکی تھی۔ وہ ایک دم سے جلدی لیکن نرم لہجے میں بولتی۔ وہاں کھڑے سبھی لوگوں کے چہرے پر مسکان رہی تھی۔ سردار غزان کی مسکان پر تو صدقے دینے بنتے تھے۔ کتنی دلکش مسکان سے وہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس نے بہت کچھ سہا تھا، پھر اللہ نے اسے اتنا نوازا تھا کہ اس کا دامن تنگ پڑنے لگا تھا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، صبر بس کرنا چاہیے۔ ان دونوں کو ساتھ بیٹھا کر لوگ پھر سے بیٹھ چکے تھے۔ سردار غزان نے ماں کا ہاتھ چوما تھا جسے وہ اس کا منہ میٹھا کروا رہی تھی۔ سب خواتین نے ہیر کو چھوٹے چھوٹے لیکن قیمتی تحفے دینے شروع کر دیے تھے۔ حالی نے اسے جھمکے گفٹ کیے تھے۔ شامل نے اس لڑکی کو حیرانی سے دیکھا کہ وہ اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور ہنس مکھ تھی۔ وہ رات کی تاریکی میں کوریڈور کی سیڑھیوں پر کھڑی کالی چمکتی رات کو ہونٹ دانتوں میں دیے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ چہرے سے لال سی شفق پھوٹی تھی، ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلے ہوئے۔ وہ سادہ سی کالی قمیض شلوار پہنے ہوئے تھی، سر پر میرون دوپٹہ وہ اچھے سے لیے جیسے زمین پر نہیں تھی، بہت خوش و ہاں۔ وہ باریک چاند کو دیکھ کر بے سہادہ بولی، تمہیں پتہ ہے تم میری قسمت جی رہی ہو، میرے حصے کی خوشیوں پر قبضہ کیے ہوئے ہو۔ مسکراہٹ معدوم ہوئی تھی شائنا کی زہر بڑی آواز پر۔ وہ پلٹ کر شائنا کو حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ تم اگر نہ ہوتی تو آج میں غزان کی بیوی ہوتی، اس ریاست کی سردار بیگم کہلاتی۔ کیا تمہاری حیثیت ہی سردار بیگم بننے کی؟ وہ اس سے 2 سیڑھیوں کے فاصلے پر رکتی درستگی سے پوچھی تھی۔ آپ کو ان سے محبت ہے کیا؟ وہ پریشانی سے پوچھی تھی۔ محبت نہیں کرتی تھی میں اس سے، شروع سے۔ اس گھر میں حکمرانی کے خواب دکھائے گئے مجھے، ریاست کی سردار بیگم بننے کے خواب دیکھے، لیکن تم کھا گئی میرے خواب۔ وہ زہر ہند لہجے میں چلا رہی تھی۔ ہیر کو اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ وہ کہتے ہی اس کے قریب سے گزرتی۔ اگر وہ گزرنے دیتی تب نہ۔ اس کا بازو پکڑ کر اسے سامنے کر چکی تھی۔ تم جانتی ہو، میں جانتی ہوں تمہیں مار کر مجھے کچھ نہیں ملے گا، وہ نہیں ملے گا مجھے، لیکن خیر ہے، تم بھی تو نہیں رہو گی اس کی زندگی میں۔ میں اگر اس کے ساتھ نہیں رہوں گی تو تم بھی نہیں رہو گی۔ وہ عجیب سی مسکان سے کہہ رہی تھی۔ ہیر پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن رات کے 11 بجے کون اس کی مدد کو آ سکتا تھا؟ بھلا وہ آواز لگاتی تب بھی کوئی نہ تھا، کیونکہ دیواریں ساؤنڈ پروف تھی۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے نا مجھ سے، اور حقیقتاً تمہیں ڈرنا بھی چاہیے۔ تم باہر نہ آتی تو بھی آج تمہارا کام میں تمام کر کے ہی رہتی۔ ہیر پتہ ہے کیا جو چیز میری نہیں ہو سکتی وہ کسی کی بھی نہیں ہونے دیتی، وہ نفرت سے کہتی۔ چادر میں چھپا ہاتھ باہر لے آئی تھی۔ ہیر کا رنگ پھک ہوا تھا۔ جدید چھوٹا سا پسٹل وہ ہیر پر تھامے طنز سے ہنسی تھی۔ سردار، وہ پیچھے ہوتی شاخ سے چیخی تھی، جس کو مرضی بلا لو، لیکن تمہیں اس دنیا سے بھیجے بغیر میں یہاں سے ٹلوں گی نہیں۔ بہت زہریلا لہجہ تھا اس کا۔ وہ اس سے پہلے بھاگتی، اس کا بازو پکڑ کر پسٹل اس کے ماتھے پر ٹکا گئی۔ ہیر کا رنگ زرد ہوا، وہ کانپنے لگی تھی۔ شائنا اوپر کھڑا وہ چیخا تھا۔ وہ پہلے تو ڈری تھی، پھر سنبھل کر مسکرائی۔ ہیر بازو چھڑوانا بھول کر انہیں دیکھتی روئی تھی۔
خبردار، اگر تم نے میری ہیر کو ایک خروش بھی لگائی تو تمہیں زمین کے اندر گاڑ دوں گا۔ نیچ لڑکی، وہ درستگی سے چیختا نیچے دوڑا تھا۔ وہیں رک جاؤ سردار صاحب، بس انگلی کا دباؤ ہلکا سا بڑھے گا اور تمہاری ہیر اوپر پہنچ جائے گی، تو وہیں رک جاؤ، تم مجھے روک نہیں سکتے۔ وہ چیختی اور زور سے مچلتی ہیر کا بازو دبو چکی تھی۔ سردار وہ خوف سے روئی، ہیر رونا نہیں، میں ہوں نا، میرے ہوتے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ غصے سے چلاتا شانے سے کچھ فاصلے پر آ رکا تھا۔